دیکھیے اپروچ کتنا خوبصورت ہے قرآن کا. قرآن یہ کہتا ہے مسلمانوں سے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مسلمان مل کر کے اللہ کی رسی کو تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں مت پڑو. تو یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ دیر از اے ہنٹ کہ تفرقے میں مسلمان پڑے گا. یہ آیت بتا رہی ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ ہر ایک انسان کو سوچنے کا حق ہے، اپنے سوچنے کے مطابق ایک اینٹی بنائے گا. قرآن وارن کر رہا ہے تم لوگ الگ الگ ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. رنگ میں بھی الگ ہو، زبان میں بھی الگ ہو، کلچر میں بھی الگ ہو، الگ رہو، لیکن تمہارا ہدف اللہ کے اصولوں کی طرف جانا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں مت پڑو. اس میں خاص اشارہ ہے بہت اچھی طرح سے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، بہت اچھی طرح سے سنیے، بہت اچھی طرح سے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اس نعمت کو یاد کرو. پری اسلامک ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیے، تتر بتر تھے انسان، ہر ایک آدمی ٹولی ٹولی تھا. جس کے ہاتھ میں کلہ تھا اس کے پاس اللہ تھا، تلوار جس کے ہاتھ میں تھی وہ پاور رکھتا تھا. حتیٰ جو لوگ پیسے والے تھے ان کے پاس وہ لوگ چادر بچھا دیتے تھے عورتوں پر. جتنی چادر کے اندر آ گئیں عورتیں ان کی کہلاتی تھیں، ان کی پراپرٹی کہلاتی تھی. یہ دین اسلام سے پہلے مکے میں یہ سب کچھ ہوتا تھا. لیکن وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اس نعمت کو اللہ کی یاد کرو جس نعمت کی وجہ سے تم جو دشمنی میں ہٹا کر کے محبت میں بدل گئے. یعنی تمہاری دشمنی ختم ہو گئی، تم محبت میں ایک جگہ جمع ہو گئے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، کیا نعمت ہے اللہ کی؟ ایک ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے سے تم ایک پلیٹ فارم میں آ گئے، نفرتیں نکال گئے، اور انما المؤمنون اخوہ، آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. وہ کون سی نعمت ہے جس کے ذریعے سے تم آئے؟ وہ نعمت رسالت ہے. جس طرح سے نعمت رسالت کی وجہ سے تم جمع ہوئے، نعمت ولایت کی وجہ سے تم جمع ہو سکتے ہو. صلوات پڑھیے محمد علیہ.